السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے وہ سیکنڈ ایئر کا ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا وہ نیشنل انکم کو ڈیل کر رہا تھا, اس کے ڈفرینٹ کانسیپٹس اور ایکویلیبریم لیول آف نیشنل انکم ہم نے پڑھا. آج جو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اس چیپٹر کا نام ہے زر یعنی منی. ہم اس پورے چیپٹر کے اندر منی کو ڈسکس کریں گے, کیا ہوتی ہے, اس میں جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں اس کو دیکھیں. اس میں سب سے پہلے بارٹر سسٹم پڑھیں گے کہ اس کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں, زر کا ارتقاء کیسے ہوا, زر کے فرائض کیا تھے, اس کی اقسام کیا ہیں, عمدہ زر جو ہے اس کے اوصاف کریکٹرسٹکس کیا ہیں, پھر انسٹرومنٹس کیا ہیں کریڈٹ منی کے, فردر پھر اعتبار زر کے پھر فوائد ہیں, نقصانات ہیں, منی کی سپلائی ہے, منی کے سپلائی کے ڈفرینٹ فیکٹرز کے اجزاء آ جائیں گے, پھر ڈیمانڈ آف منی آ جائے گی, ویلیو آف منی زر کی قدر کیا ہوتی ہے, اسی طرح سے اس کے جو نظریہ مقدار زر کیا ہوتا ہے, زر کی طلب و رسد کا نظریہ, اب ٹو سو آن. اس طرح کے ہم جو کانسیپٹس ہیں ہم اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے آگے. آج اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر کو. ہم چیپٹر کا نام جیسے ہے منی, تو سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے براہ راست تبادلہ یعنی بارٹر سسٹم. اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ابتدا میں انسان آیا تھا تو وہ دنیا میں تو وہ غاروں میں رہتا تھا, جنگلی جانوروں کا وہ شکار کیا کرتا تھا اور انہیں کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا. ان سے جو کھال حاصل ہوتی تھی اسے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا. ضروریات بھی محدود ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے وہ کسی پہ ڈپینڈ بھی نہیں کرتا تھا. وقت گزرتا گیا, انسان تہذیب یافتہ ہو گیا, مہذب ہو گیا, غاروں سے نکل کر قبیلوں کی شکل اختیار کی. پھر قبیلوں کی شکل جب اختیار کی تو اسے پھر کمروں کی ضرورت محسوس ہوئی, گھر کی ضرورت محسوس ہوئی, کھانے پینے کے لیے نئی چیزوں کی تلاش جاری کر دی, پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنا تھا. اور پھر جیسے جیسے انسان تہذیب یافتہ ہوا تو اس کی ضروریات زندگی بڑھتی چلی گئی اور اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج بھی ہو گیا, یعنی اس کی ڈپینڈنسی بڑھ گئی. اس وقت ایسا کچھ چیز موجود نہیں تھی, کچھ زر موجود نہیں تھا, پیسے موجود نہیں تھے, روپے منی وہ موجود نہیں تھی جس کے ذریعے سے چیزوں کو لیا جا سکتا. تو سب سے پہلے جو سسٹم سٹارٹ ہوا تھا وہ براہ راست تبادلے کا نظام تھا, جسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں. یہ سٹارٹ ہوا جس میں اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جانے لگا. مینس کہ گندم کے بدلے کپڑا لے لیا جاتا, گندم کے بدلے کوئی پھل فروٹ لے لیا جاتا, یا جو بھی چیز جس کے پاس اویلیبل ہوتی وہ دے کے اپنی ضرورت کی چیز لے لیتا. لیکن اس سسٹم کی بھی کچھ مشکلات تھی. اس سسٹم میں بھی وہ کون سی مشکلات تھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے اگر ڈیفینیشن کی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بارٹر سسٹم سے مراد اشیاء کا براہ راست اشیاء سے تبادلے کا نظام ہے. اور اس کی آپ اگزامپل جو ہے کوٹ کر دیں گے. بارٹر سسٹم کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں, اس کی مشکلات دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے ضروریات کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت, لیک آف ڈبل کوئنسیڈنس آف سرٹین وانٹس. سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ضروریات جو تھی وہ میچ نہیں کر پاتی تھی. اگر ایک شخص کے پاس گندم موجود ہے, اسے کپڑے کی ضرورت ہے اور وہ اپنی گندم لے کر کپڑا تیار کرنے والے شخص کے پاس جاتا ہے کہ مجھ سے آپ گندم لے لیں, مجھے کپڑا دیتے ہیں, لیکن کپڑے والے شخص کو گندم کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ منع کر دیتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, آپ مجھے بلا دیں, میں آپ کو کپڑا دے دوں. اس طرح سے گندم جس کے پاس موجود ہے اس شخص کو اپنی ضرورت کی چیز تلاش کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی. تو اس طرح سے دو طرفہ عدم مطابقت ہو جایا کرتی تھی, یعنی وانٹس جو تھی وہ میچ نہیں ہوتی تھی. تو ایک آدمی کو اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے پہلے بہت محنت کرنی پڑتی, اس شخص کو ڈھونڈنا پڑتا تھا جس کے پاس وہ چیز اویلیبل ہو جو اسے چاہیے. تو یہ دو طرفہ عدم مطابقت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, ایک بہت بڑی مشکل تھی بارٹر سسٹم کی. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں, وہ ہے مشترکہ معیار قدر کا فقدان, لیک آف کامن میجر آف ویلیو. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کی مالیت کیا ہے
اور اس چیز کے بدلے جو آپ دوسری چیز لیں گے اس کی مالت کیا ہے. مطلب اگر جو آپ گندم دے رہے ہیں تو اس کی مالت نہیں معلوم ہوتی تھی، اور اس کے بدلے جو کپڑا لے رہے ہیں اس کی مالت بھی معلوم نہیں ہوتی تھی. تو یہ پتہ کرنا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا کہ جتنی مالیت کی گندم آپ دے رہے ہیں کیا اتنی ہی مالیت کا کپڑا بھی آپ کو مل رہا ہے. تو یہ بہت مشکل پیش آ جایا کرتی تھی. تو پھر اس طرح سے اکثر اوقات ایک شخص اپنے شے کی زیادہ مقدار دوسرے کو دے دیتا اور اس کے عوض کم مقدار اسے وصول ہو جایا کرتی تھی، اور پھر لین دین میں نقصان ہو جاتا تھا. تو یہ زر نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی درپیش تھا. نمبر 3 جو تھا وہ ذخیرہ قدر میں دقت ہے، لیک آف اسٹور آف ویلیو. براہ راست تبادلے کے نظام میں اہم جو دقت پیش آتی تھی وہ یہ تھی کہ اشیاء کا بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا. بہت ساری گوڈس جو تھیں وہ پیریشیبل ہوتی تھیں، ڈیوریبل نہیں ہوتی تھیں، یعنی وہ گل سڑ جاتی تھی، انہیں آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. اگر ان کو جمع کر کے رکھ بھی لیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی تھیں. آج کل کے دور میں لوگ اپنی دولت کو ہم جمع کر لیتے ہیں اور پھر امیر بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی دولت اشیاء ہی ہوتی تھی جو وہ پیدا کرتے تھے، اور ہر صورت میں پھر خرچ کرنا پڑتا تھا اور نہ انہیں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا. نمبر 4 جو ہے وہ ہے بعض اشیاء کا تقسیم پذیر نہ ہونا، لیک آف ڈویزیبلٹی آف سرٹین کموڈیٹیز. پرائس تبادلے میں یہ دقت بھی پیش آتی تھی کہ کچھ اشیاء تقسیم پذیر نہیں ہوتی تھی، ڈویزیبل نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ انہیں چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے تھے. اس سے بھی لین دین میں مشکل ہو جاتی تھی. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے پاس کاؤ ہے، گائے، تو اب اس نے اس گائے کا تبادلہ کرنا ہے تو وہ پوری گائے ہی دے گا. ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کاٹ کے یا اس میں سے کچھ حصہ کاٹ کے وہ دوسرے کو دے دے، ایسا پاسبل نہیں تھا. تو اس نے اسے اگر تبادلہ کرنا ہے تو وہ اپنی پوری چیز ہی دے گا، یا پھر وہ اپنی ضرورت کی چیز نہیں لے سکتا، اور اگر لینی ہے تو اسے پوری گائے ہی دینی پڑے گی. تو اس طرح یہ بھی ایک مشکل پیش آتی تھی بارٹر سسٹم میں. ادھار لین دین میں دقت، براہ راست تبادلے میں ادھار لینے دینے میں بھی بہت دقت پیش آتی تھی. مینس کہ اگر آج ہم نے کسی چیز کوئی شے ادھار لے لی ہے تو کچھ ٹائم بعد واپس کریں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ملک کے حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، پریفرنس میں تبدیلی آ جاتی ہے، چیزوں کی قدر میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو جب شے کی واپسی کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے گائے ادھار لے لی ہے تو گائے ادھار لینے کے بعد جب وہ واپسی کا ٹائم آتا تو گائے کا مالک جو تھا کئی قسم کے اعتراضات اٹھا لیا کرتا تھا کہ میں نے آپ کو جو ہے صحت مند موٹی گائے دی تھی، آپ مجھے دبلی پتلی گائے واپس لوٹا رہے ہیں. تو یہ ایک جھگڑے سی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی ادھار لین دین میں. دولت کی نقل پذیری میں مشکلات، ڈیفیکلٹیز ان دا موبلٹی آف گوڈز اینڈ ویلتھ. پرائرس سسٹم میں کیونکہ دولت ہماری کیا تھی، اشیاء، گوڈس جو ہم پیدا کرتے تھے، پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ، اور جو مکانات بناتے تھے، یہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا. زر کو تو ہم پیسے کو تو ہم ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کرنا کافی مشکل ہوتا تھا. تو دولت تو یہی تھی، تو دولت کی نقل پذیری میں پھر مشکلات پیش آ جاتی تھی پچھلے وقتوں میں جب بارٹر سسٹم تھا. نمبر 7 خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت، ڈیفیکلٹیز ان دا پیمنٹ آف سروسز. اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمات بھی حاصل کرتے تھے، مطلب جسے جو اسکل جس میں تھی، جیسے اگر ایک ٹیچر ہے اگر وہ پڑھا دیتا ہے، اگر ایک ٹیچر جو ہے کسی حجام کے بیٹے کو پڑھا رہا ہے تو اس کے بدلے اب اس کو پیمنٹ کیسے ملے گی، یا تو وہ بال کٹوائے، اگر اسے بال کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے اس کی خدمت کا معاوضہ کیسے ملے گا. اب ایک موچی ہے، اگر وہ جوتے بنا رہا ہے، اس نے ایک وکیل کے جوتے بنائے ہیں، اب وکیل اس کو پیمنٹ کیسے کرے گا، اس کو اس کی خدمت کا معاوضہ کیسے دے گا، تو یا تو پھر کیس لڑے اس کا. تو اس طریقے سے پھر خدمات کے معاوضوں میں بھی ادائیگی میں بھی دقت ہو جایا کرتی تھی. سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل، عدم زر موجود نہیں تھا تو سرکاری وصولیاں اور ادائیگیاں بھی کرنا مشکل ہو جاتی تھیں. وصولیاں اشیاء کی صورت میں ہی ہوتی ہیں، اور پھر جن کا پھر نہ تو وہ موو ہو سکتی تھیں اور وہ ان کو ادھر سے ادھر موو کرنا بہت مشکل تھا. تو حکومتی فرائض اور ان کے فرائض جو ہیں ان کی ادائیگیاں کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی افراد کو. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بارٹر سسٹم کے، یہ کچھ ڈیفیکلٹیز تھیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں.
نیکسٹ جو ہے وہ ہے زر کا ارتقا، ایولیوشن آف منی. اس سے پہلے آپ کو بارٹر سسٹم بتا دیا کہ وہ کیا ہے، اس میں کیوں اس میں اتنی مشکلات تھیں، اس وجہ سے وہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ پریویل نہیں کر سکا، وہ ختم ہو گیا. اب زر کا ارتقا کیسے ہوا، زر کیسے وجود میں آیا؟ بارٹر سسٹم کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کسی ایسی چیز کی تلاش کو جاری رکھا جسے وہ ایک زر کے طور پہ استعمال کر سکے، جسے اپنے لین دین میں استعمال کر سکے اور تمام لوگ اسے قبول بھی کریں، اور اس میں ایک اچھے زر کے تمام کریکٹرسٹکس بھی موجود ہوں. تو سب سے پہلے مرحلے میں جو اشیاء و اجناس کو بطور زر استعمال کیا گیا، پہلا مرحلہ جو تھا اس میں گوڈس کو ایز منی یوز کیا گیا. بارٹر سسٹم کی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے نا مختلف اشیاء کو زر کے طور پر استعمال، اس میں جانور جو تھے وہ بھی تھے، جانور، کھالیں، پھر غلہ تھا، تیر، سیپ، موتی وغیرہ، جو ڈفرینٹ قسم کی اشیاء کو استعمال کیا گیا. لیکن ان میں ایک اچھے زر کی خصوصیات موجود نہیں تھیں، یہ عمدہ زر کا کام نہیں دے رہے تھے. پھر اس کے علاوہ ورجینیا، ایک تمباکو ہے، اس کو استعمال کیا گیا زر کے طور پر، لیکن یہ بھی گل سڑ جاتا تھا، اسٹور نہیں ہوتا تھا. پھر لوگوں نے پھر اس کے علاوہ ان کو بھی ختم کر کے اچھے زر کو پانے کی تلاش شروع کی دوبارہ سے، تو اس میں پھر دھات کو استعمال کیا جانے لگا. اب دوسرا مرحلہ جو تھا وہ دھات اور دھاتی سکے بطور زر استعمال ہونے لگے. ابتدا میں قیمتی دھاتیں جو پریشیس میٹلز ہیں ہماری، وہ کون سے ہیں؟ جو سونا اور چاندی، ان کو مختلف ٹکڑوں میں کاٹ کے کوئنس کی شکل میں ڈھال کے ان کو جو ہے زر کے طور پہ استعمال کیا گیا. ان کو چھوٹی اکائیوں میں بھی بنایا جاتا تھا تاکہ باقاعدہ سکہ سازی ہوئی، اور پھر مختلف حکومتی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. دھاتی سکوں پر جو ہے حکومت کا نام بھی لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اجناسی ذریعے جو ہم نے اوپر ان سے بہتر تھا، ان کو یہ خراب نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہوتا. اور پھر جو اس میں مشکل پیش آئی وہ کھڑے اور کھوٹے کا فرق تھا. اس میں کھوٹ مل جاتا تھا تو پہچان کرنا بہت مشکل ہوتا. فردر جو پریشیس میٹلز ہیں ان کی سپلائی لمیٹیڈ ہوتی ہے، وہ کم مقدار میں اویلیبل ہوتے ہیں، پھر ان کو زر کے طور پہ بہت زیادہ استعمال کرنا مشکل تھا. پھر اس کے بعد کاغذ کو زر کے طور پہ استعمال کیا گیا. جو تیسرا مرحلہ تھا وہ پیپر منی ہے. قیمتی دھاتیں کیونکہ کم مقدار میں اویلیبل ہوتی ہیں، ان کی فراہمی مشکل ہوتی ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس مقصد کے لیے کاغذ کو بطور زر استعمال کیا گیا، اور کاغذی زر جو جاری کرتا ہے وہ ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے. کرنسی نوٹ کی چھوٹی اکائیاں بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں. جیسے پاکستان میں ہم دیکھیں تو 10 روپے کے کرنسی نوٹ سے لے کر 5000 تک کا کرنسی نوٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے ایک اصول کے تحت، وہ آپ آگے پڑھیں گے، نیکسٹ چیپٹر میں پڑھ لیں گے کہ وہ کون سے اصول ہوتے ہیں. ایک اصول کے تحت وہ جاری کرتا ہے. اگر اس اصول سے ہٹ جاؤ یا ایک حد سے زیادہ وہ پیسے جاری کر دیں تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری کا نام بھی دیا جاتا ہے، جسے ڈیفیسٹ فائنانسنگ بھی کہتے ہیں. کرنسی نوٹ مرکزی بینک جاری کرتا ہے، اور جو سکے ہیں، سکے وہ جو جاری کرتا ہے وہ دھاتی زر جو ہے وہ حکومت خود جاری کرتی ہے. چوتھے مرحلے پر آتے ہیں. چوتھا مرحلہ جو ہے وہ زر اعتبار کا ہے، کریڈٹ منی. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ترقی ہوتی جا رہی ہے، لین دین میں نئے سے نئے لین دین کے لیے نئے سے نئے صورتیں درپیش ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب اعتباری زر کو استعمال کیا جائے. اعتباری زر جو ہے وہ اعتبار کی بنیاد پہ گردش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لین دین میں بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اب اس میں کیسے اعتباری زر کے کون کون سے انسٹرومنٹس ہیں، آلات ہیں. کچھ ہیں ٹریڈیشنل روایتی جو پہلے استعمال ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں لیکن کم ہو گئے ہیں، لیکن وہ روایتی ہیں. اس میں کون کون سے ہیں؟ کتابی حساب ہے، جیسے دکان وغیرہ پہ ہم حساب لکھ لیا کرتے ہیں. پرومسری نوٹ ہیں، ہنڈیاں ہیں، چیک ہیں، بینک ڈرافٹ، ٹریولرز چیک، یہ سب آگے آپ ان کی ڈیٹیل کو اسٹڈی کریں گے. پھر اس کے علاوہ ماڈرن کچھ انسٹرومنٹس، اس میں ایم ٹی ہے، ٹی ٹی ہے، آن لائن بینکنگ، اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ. اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ تو جیسے آج کل سب کے پاس ہی موجود ہیں، تو یہ بھی ایک کریڈٹ منی کی ماڈرن انسٹرومنٹس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب پروفیسر کراؤتھر جو ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب جو ہے انہوں نے این آؤٹ لائن آف منی، اس میں انہوں نے جو اسٹیجز بتائی ہیں اس میں دیکھیں، براہ راست تبادلے سے اشیائی اجناسی زر جو پہلا مرحلہ پڑھا، اشیائی زر سے دھاتی زر جو دوسرا مرحلہ ہم نے ریڈ کیا، دھاتی زر سے کاغذی زر تو تھرڈ جو ہم نے پڑھ لیا، اور کاغذی زر سے پھر اعتباری زر تک. یہ اس کے 4 مراحل ہیں. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.